جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له صلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آزک سبق چھ سورۃ الاخلاص. کیسنا سورہ اخلاص. اخلاصک لغوی معنی گو خالص کرن. کیا خالص کرن. اخلاصک لغوی معنی کیا گو خالص کرن. تی کیا گو خالص کرن. اخ انسان کم کران کنس ہنز رائے کنس ہنز چھائی یعنی کسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو یوں کہیں گے کہ فلاں آدمی کے خاطر کیا فلاں آدمی کے لیے کیا. اور لفظ اخلاص گو خالص کرن مینز کہ ساری یکت کرت سائڈس تراؤن سائڈس کانہ بناؤن سپیشل اور تسلی خاطر کرن. یتھ منز انسان تم بول بولا یمن مز محض تو محض یعنی ہر کانہ چیز ہسا گژھی دنیا مز گژھن تت مز گژھی آسن مقصود ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل مجدہ. سہ کر گژھِ ییٚلہِ ژٕ یہِ سمجھان کہ خدائے سن ذات من حیث ذات تش خدا صاحب کنی اور صفاتن مز تش یگانہ تو یکتا یعنی نہیں ذات میں اس کی کوئی مثال اور مثیل ہے ثانی ہے اور نہیں اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی اس کی صفات میں ثانی اور مثیل ہے. یہ چیز ہی ذہن مز تو مطلب گو نماز پڑھیں خدائے سندے خاطر زکات دی خدائے سندے خاطر آگو خدائے سند خاطر بیا گو خدائے سندے خاطر. یت پہ الحمد شریف مز پور ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وہاں ترجمہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہاں ہم تیری ہی آگو تیری ہی بیاگو تیری بھی یعنی آگو کہ میون ہسے چھو گول صرف only and only you بیاگو as well as فلاں چک بیچ بیاک تہ. لیکن ایاک نعبدو و ایاک نستعین مز خدائے وحدہ لا شریک پنس بندس پن یکسانیت ام آئی ہیچناوان کہ there will be no one تتہ گژھِ نہ آسنُے بیٚیہِ کانٛہہ شریکی گژھِ نہ آسُن نہ ذاتس مز نہ صفاتن مز صرف اور صرف گژھِ چون سجد آسن میانے خاطر. کیا گژھِ آسن میانے خاطر. ژٕ گژھکھ آسن عبدیتُک اظہار کران بندگی ہُنٛد اظہار کران صرف میانہِ خاطر. تو پنُن ڈیکہٕ گژھکھ ژٕ نوٚمراوُن صرف میٲنۍ ذٲژ برونٛہہ کَنہِ. تو یہے چھُ وجہ یم کائناتٕچ ساروی منٛز عظیٖم ذات بعد از خدا کم محمد رسول اللہ. لیکن محمد صاحب تہ پن سرب سید کت گژھان جبین کت تم جکراوان حضرت اللہ جل مجدہ سندس دربارس. یعنی اگر ونو کہ اگر ہسے ہیکے کان بنت ثانی اگر ہسے ہیکے بنت کان دویم سہ ہیکے ٲسِتھ پیغمبر سن ذات. مگر پیغمبر علیہ السلام نے خود یہ کر کے دکھایا کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت ہوئی
جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑی اور جب جب میں نے اظہار عبدیت کیا، جب جب میں نے سجدے کے لیے سر جھکایا، تو میون سجدس مز اوس مطمع نظر، میون اس گول اوس، سو اس معبود صرف حضرت اللہ جل مجدہ. یہ گو اخلاص. بہرحال سورت الاخلاص یہ مکی سور. کیا مکی سور. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست بیکی صاحب تم ونان اکرما وغیرہ ام ونان یہ ہسا مدینہ والی سور. کیا مدینہ والی. میں تہ عرض کورمت اگر ذہنس مز کس آس یہ کہ اس مکی تو مدنی سور آسنک مطلب گو اس ہجرت برونٹ گو نازل. ہاں اس ہجرت برونٹ گو نازل سہ شمار کرنا مکی سور. کیا شمار کرنا ویدر سہ مدینہ مز تیز گومت، یعنی آؤٹ سائڈ مکہ، چاہے سہ مکہ نیبر تہ گو، مگر بفور ہجرت یہ کیسا گو نازل تک ونان مکی. کیا ونان؟ اور اس ہجرت پت گو نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندین عظیم عظیم قلب اطہرس پہ تک ونان مدنی. کیا ونان؟ بس یہ ضابط. چونکہ یت مز کیازِ یہ مسئلہ یہ چیز ذہنس مز تھاون اس دنیا چیز ذہنس مز قرآن سہل، قرآن سہل، مگر یل سہ پرو، یل سہ وستادس نش گژھو، یل سہ پنن پان بناو طالب علم، ہشو مشو وتھ کان تم آس پورمت کیا ونان پی جی عربک میں ون تو ام برونٹ تہ پی جی عربک کورن وہ لاگ سہ تفسیر بولے. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. پتہ کر سہ دلیل پیش. قرآن پاکس مز آیہ کریمہ سورہ قمر تم واریاہ لٹہ سہ دہرائت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے چھا کانٛہہ تحقیق کہ قرآن کور اس ایزی، یہ بنو اس آسان. چھا کانٛہہ پرن وول، چھا کانٛہہ پرن وول تو سرن وول یہ دپان تیلے قرآن اورے ونان. جواب قرآنس مز احکامات خصوصاً دۄیہِ طریقہٕ. کیا نہ بڑ پہن کیا دۄیہِ طریقہٕ. اس یہ ونوک نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ام مطلب گو یاد کرنے خاطر. کیا یاد کرنے خاطر ایسے آسان بنوت. لیکن احکامات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاکن ون پانے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم ایسی نہیں کہ تیل ایز رجوع کرا اہل علم لوکن کن اہل علم لوگ گئے صحابہ، اہل علم لوگ گئے اولیاء، اہل علم لوگ گئے محدثین، اہل علم لوگ گئے امتک رئیس علماء. تم ساری گئی اہل علم لوگ یمن مطلب قرآن پاکن ون والراسخون فی العلم. تم ون راسخون فی العلم گئی تمے یمن قرآن پاکک معانی مطلب ساری ملحوظ آسان. تکیاز تمو آسان پنن پان جورمت تات طائفس ست تات صفس ست اس اصلی اخ لائن چین سہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائیں اس واتناوان. سی گئی صحاب صاحب واجی چین. بہرحال سورت الاخلاص متعلق یہ لکھت قرآن پاک من یہ سا مکی سور. ایتہ نا آز سمجھ یہ سا مکی سور. ام پت شان نزول. کیا تلس ونیو کیا شان نزول. شان نزول کیا گو؟ شان نزول تش میں عرض کورمت. شان نزول گو کیا بنائے وجوہات. ہاں کیا بنائے وجوہات. کت حالس مز گو یہ سورہ شریف نازل. تمس کیا احوال اس اس پہ مثلا اس پور معوذتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس مز کیاز گئی ام موجوب کہ یل کس صاحبن دشمنت ورتو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ست کیا کورن جادیک اثر کور سحرک اثر آو کر. ام پت کیا گو نازل سورت الفلق سورت الناس. اور سورہ اخلاص کار گو نازل کیاز گو نازل. بہرحال بہ کر تہ جلالین شریف کے حوال عرض. جلالین شریف مز ام حوال دتمت اور یہ ترمذی شریف مز روایت. ترمذی شریف مز روایت کیا جلالین شریف لکھمت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ. اک جماعت آئے. کیا آئے؟ اک جماعت آئے پرخ سوال در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اک جماعت آئے دونوے پہلو
تکیاز آو ون یہ مکی کن یہ مدنی اور ات مز گو اختلاف اور یہ اختلاف چھنہ آسان لڑائی کی یہ سمجھن آسان علماء کا اختلاف لکھا ہے اختلاف العلماء رحمت توے چھن عام فام یم سات کن اختلافی مسلس مز پین تم وز پز تمن پن معتمد علمس کن رجوع کر تمن پزن مسجد مز کانگری تلی تمن پزن مسجد میں ڈنڈ کونڈ نہیں بھائی ایک عالم نے یہ کہا ایک نے یہ کہا نہ پز یہ ون کہ یہ بھائی علم شاہ ڈالا بھائی یہ غلط ہے یہ جملہ غلط ہے اور یہ ایمان کا خطرہ ہے یہ ایمان کا خطرہ ہے کیوں یہ عالم کی طرف ایک غلط چیز منسوب کرتا ہے حالانکہ حدیث مز اختلاف العلماء رحمت پتہ وچھا اس تم اختلافات اسما پوریزا حدیث میں ہے کہ آگ پر تپی ہوئی مطلب جب چیز کھائے انسان ٹھیک ہے اس کے بعد وضو کرنا لازم ہے یہ مسئلہ ایک ہے اب مسئلہ ہے بعض تو کہیں گے کرنا ضروری ہے بعض کہیں گے نہیں ضروری نہیں ہے اس کی حیثیت یہ ہے تحت مز بن سہ برابر ہمس آسن پنن دلائل یمس آسن پنن دلائل ات ونو دکاندار کرنے اختلاف اس کو اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے وہ مزدور عام زمیندار فزکس کیمسٹری جاننے والا وہ اعتراض نہیں کرے گا اس کا اعتراض غلط ہوگا ہاں جب امام ابو حنیفہ بولو رحمت اللہ علیہ اگر امن پہ اعتراض کرنی امام شافعی علیہ رحمہ اس دبو سر تسلیم کھا آپ کا اختلاف ہے کیا یہ علم کا اختلاف یہ فالٹ یہ عصبیت یہ کوئی تنازع نہیں ہے یہ ویسان کیا ڈسٹرکشن کی یہ ویسان قومس مز آنن ابھار اب کہتے ہو کہ لوگوں میں اور زیادہ علمی کیا کاوشیں ظاہر ہو جائیں ٹھیک امام شافعی علیہ رحمہ پیٹ کر اختلاف عام زمیندار نہیں بھائی عام پڑھا لکھا نہ یونیورسٹی کالج کا پڑھا لیکن غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے یہی امت کا سمجھنا ہے یہی سمجھنا ہے امت کو اس میں اشار مانن کیا امت آمد امام ابو حنیفہ تھی کیا گو ہم گئے حنفی ہم گئے شیفی نہیں بھائی امام شافعی علیہ رحمہ پر اختلاف بول سکتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ ہم اس کے اختلاف کو سلام کریں گے ژور مذہب دار ژور مذہب دار آگو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ دویم گئی امام شافعی علیہ رحمہ اتھے پہ گو بیاکھ امام مالک علیہ رحمہ تمن ونان امام دار الحجرہ میں ونمت تہ ام برو یہ مدینہ والے امام شمار ہوتے تھے امام دار الحجرہ ان کو کہتے ہیں دار الحجرہ دا پلیس جو پیغمبر صاحب گئی کا ہجرت کرس ٹھیک گئی تریم ژورم امام گئی امام احمد ابن حنبل رحمۃ قربان جائیں انہوں نے خلق قرآن پر جیل کھائی اس پر اگر کوئی اعتراض کرے گا عوام کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے میں تو ایسا نہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں اعتراض کرے گا وہ امام بخاری اعتراض کرے گا امام مسلم اعتراض کرے گا تم دپو تہد اختلاف اختلاف اتھے پہ یت مجھ صاحب صبن اختلاف آیا کہ یہ سورہ شریف وچھا یہ لڑے جواب نہ اس دپوس ابو ہریرہ صاحب ونا یہ مکہ شریف نازل گمز سلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ کی بات سر تسلیم کم یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ شریف واجی نازل گمز سلام آپ پر بھی کیوں آپ کا اختلاف یہ تضاد یہ عصبیت آگے عصبیت سمجھ عصبیت مینز کاک لالن چھن پورمت کہیں کاک لال اس گھر تم چھن پورمت شورمت کہیں تم پورمت تھوڑا کشر پہ اوکھن صبح علم تم پورمت یہ کاک لال ونہ دپا نماز مز مثلا 3 فرض یہ مثال اخ ونان مثال کر بارز کاک لالن ون نماز مز کس فرض 3 فرض ہور مفتی صاحب امے محلک مگر سہ کاک لالن ہمسائے وہ ہمسائے ست شرکت اتنا شریک تہ اتنا بیر ملون تہ ہم مفتی صاحب دپن نماز مز گئی 13 فرض 14 فرض 12 فرض دتن گنزرے کت دان سمجھ ییٚلہِ مےٚ ووٚن ہُہ کیٛاہ دپان گرِ کیٛاہ وَنان باب کیٛاہ وَنان دپان کاک لالن کیٛاہ چھُ ووٚنمُت 3 کیٛاہ چھِ یتھ چھنہٕ وَنان اختلاف کینٛہہ یتھ چھِ وَنان عصبیت کیٛاہ چھِ وَنان عصبیت میں نے ضد اناد آج امت اناد میں پڑی ہوئی ہے یہی وجہ ہے
تمن صاحبن سلام کران جو حدیث پیش کرتے ہیں، جو حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن ہم اس ساتھ میں کہتے ہیں آپ حدیث پیش کرو مگر ساتھ یہ نہ کہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نہیں جانتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نہیں جانیں گے، تو کہاں جانے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری علیہ رحمہ، یاد تھے جو امام بخاری علیہ رحمہ کو دنیا جانتی ہے حدیث کے معاملے میں. کس معاملے میں؟ تو انہیں وانی نہیں چھوڑ کیا یعنی تمس تحت ہیو سرکل ملیمت سہ کیا محدث امام. ٹھیک یاد گژھِ تھاون. مگر امام بخاری یس وستاد کیا امام بخاری علیہ رحمہ سہ شاگرد امام صبس، کا شاگرد امام صبس. معلوم ہوا خود ہی کہاں وہ اور کہاں یہ. کہتا ہے سمجھ. اس لیے یہ وون میں یت پہ کہ بعض اوقات ذہن میں علم لکھے بھائی یہ غلط ہے. کیوں؟ جب علماء کا اختلاف آئے گا، یاد رکھنا جب تک علماء کا یہ اختلاف رہے گا، جب اختلاف ہوگا وہ علمی اختلاف، یاد رکھنا تو امت تب تک حق کی جانب حق کی متلاشی رہے گی. اور یہ امتوں کی یہی معاملہ گا ختم، دیٹ مینز امت شونج ضمیر موڈ. اور علماء کا یہ اختلاف رحمت ہوتا ہے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان. بہرحال سورہ اخلاص چھا مکی کن چھ مدنی؟ ات پہ آئے مسئلہ. اڑو صاحب صبو بے تابینو تبع تابینو کورک بیان یا سچ مکی سور. اڑو کیا کورک بیان یا سچ مدنی سور. ٹھیک وہ کور میں عرض کہ دراصل شان نزول کیا چھ ام سے تار فکر لاجک کیا چھ ات مکی تو مدنی وننی دلیل کیا چھ. جلالین شریف اس میں لکھت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال آؤ کرنا. سئلہ سوال کیا گیا کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سوال آ کرنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تمو کور سوال بیت لو اخ اس مشرکن جماعت ایک جماعت چھ ونمت یا اس مشرکن جماعت. کمن جماعت؟ نہ بڑ پاؤں کمن مشرک کتہ اس باسا؟ مکہ. کتہ اس باسا؟ دیٹ مینز یہ مکی ہے. یہ جماعت ون یہ کس مکی سور. لیکن اخ جماعت ونان یا سس یہودن ہن جماعت. کہاں جماعت؟ اگر یہودن ہن تیل کتہ تم کتہ باسا؟ مکلیا مسئلہ. تو دلیل ہے نا دونوں کے پاس. وہ ما خام کھو اختلاف کران. یمو صاحب صبح ون یہ ہسا مکی سور. تم دپن دراصل سوال کرن ول مشرکین مکہ. اور غالب گمان بھی یہی ہے کہ سوال انہی کا ہو سکتا ہے کیونکہ وحدانیت سے اناد انہی کا تھا. وحدانیت سے اناد انہی کا تھا. اس تم پارٹ ٹائم جاب ایسا دشن پور ویسا کرون. یعنی وہ لات کو بھی مانتے تھے، منات کو بھی مانتے تھے، عزا کو بھی مانتے تھے. یہ اس مکہ والے نہیں ہو مرض. اس کا مطلب ہے obviously باساں زیادہ ان کی رائے ہے یہ کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے، قریب ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں سلام. کیوں؟ تو اختلاف چھن غلطس پر مبنی. آپ کی بھی دلیل ہے کیونکہ مشرکین یہود بھی مشرک تھے. یہود بھی کیا تھے؟ مشرک. اور شرک کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. بہرحال گوڈنیک سوال آو یہ کیا گو؟ سوال آئے کرنے ونک امو سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی خدا تعالیٰ سن تعارف ون سے. خدا تعالیٰ سن تعارف قرآن فنزل پتہ سے گئی نازل یا فنزل یا آئی نازل کرنے یہ سورہ شریف. کس سورہ شریف؟ سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص لکٹ سورج مگر سٹھا چھس فضیلت، سٹھا فضیلت چھس، سٹھا فضیلت چھس. تو امام ترمذی علیہ رحمہ چھک یہ کورمت بیان حدیث پاک. فرموک اخ جماعت سے آئے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تمو ونک اسوان سے نبی خدای سنس ذات متعلق، خدای سنس ہاں رب کے اوصاف بیان کرو اور رب کا نسب بیان کرو. اور نسب کس اوصاف کے معنی ہے؟ سکیوت تم سن کوالٹیز کیا اس کت پڑی پہچان. اور نسب کے معنی گو بڑولٹ سوال. نسب معنی گو پیدا کہاں ہوا ہے، کس سے کون پیدا ہوا ہے، یہ سوال کرو. ٹھیک. توالد و تناسل کا مسئلہ ہوا. ٹھیک. قرآن پاک کمال ماشاء اللہ وہ خدا ہے، سہ ذات ذوالجلال. تم کر پنی کہانی بیان پانے اکسی ات لگتے سورس سوری کے مسئلہ کو رکھا سوری. اور یہ بڑ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال تھی. کیا اس لیے کہ
پنن اوصاف یس کرنائے بیان یل بادشاہ کرنائے پنن اوصاف بیان سہ کرنائے نہ تھرڈ پارٹی ہیت کی سہ کرنائے پنس تتھس ممبرس ہیت یس تم سن واقعی آس کیا قریب تو واریاہ نزدیک تو نک خبر کہتا ہے سمجھ. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ میون نبی تہن نبی کائناتک نبی سو پز پٹ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آج تمن ون قل کہہ دیجئے هو اللہ احد سہ کن سہ کن. حضرت تھانوی علیہ رحمن ترجم کرو پتہ ون بہ تھوڑا سا ات تشریح. قل هو اللہ احد آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. آپ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے یہ مخاطب ہے. اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن. کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن. فرسٹ پرسن ہوتے ہیں ذات جو متکلم ہوتی ہے متکلم, اور یہ ہے سیکنڈ پرسن. تھرڈ پرسن چاہتا بیاق یس ترے ایک ہوتا ہے حاضر متکلم. کیا ہوتا ہے؟ متکلم. ایک ہوتا ہے حاضر. کیا ہوتا ہے؟ حاضر. اور ایک ہوتا ہے غائب. کیا ہوتا ہے؟ ایک چوانا انگریزی ول فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن. یہ چاہتا ہے ایک متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا, ایک ہے مخاطب سامنے جو ہو, اور تھرڈ پارٹی ہوتا ہے اس کو غائب کہتے ہیں. ٹھیک. تو یتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عظیم ذات حاضر تمش خدا صاحب بیان کرا. قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھو تہ سوال وانا چونکہ نبی صاحب اوسا پانے گائیڈ کس حضرت اللہ جل وعلا علم و سوال کر خدا تعالیٰ کور سوالک جواب پیش. دبیو کھز واللہ احد کہہ دیجئے کہ وہ یعنی کس ہوا تچ اللہ تچ. تو ضمیر بھی ہے, پروناؤن بھی ہے, اور اس میں ظاہر بھی ہے, پرٹیکولر ناؤن بھی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں سٹرس ہے کہ یہ ذات وہی ذات ہے جس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. جب ضمیر آیا کرتی ہے whenever یا تو پروناؤن استعمال گسا دیٹ مینز تتچن ناؤن پت استعمال آسا سچاسا ناؤن پلیس. ٹھیک. تو یہاں ہوا یہ تو ضمیر ہے, یہ ضمیر مانی جاتی ہے عربی میں, ضمیر ہے, یہ پروناؤن ہے. لیکن اس کے بعد اللہ بھی لایا, دیٹ مینز یہ کوالٹی بتانی ہے کہ وہی اللہ ہے جسے متعلق میں تذکرہ کرتا ہوں, وہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سوئی یعنی خدا اللہ تعالیٰ چی احد کنی. یہ کنی معنی چھ اپنے کمال ذات اور صفات میں. تم سند ذات تچ کمال, تم سند صفات تچ کمال. وہ کرتا ہے مختصر عرض. عربیس منز چھوانا جو سننے والا ہوتا ہے نا, سننے والا جب اس کے لیے صیغہ بتایا جاتا ہے, جو نام بتایا جاتا ہے مشتق اسم, اس کے لیے بتا دیتے ہیں وہاں سامعون. کیا بتاتے ہیں؟ سامعون. کیا سامع شونا اشتارا فکری کارتاری فکری ماہ رمضان مجھ اخ آسان قرآن پاک بوزنا ہوا. ٹھیک. تمش پت کن آسان تک ونان سامع. کیسا نا یہ کشیر تہ ونان پتہ سامع. ویل تھی حالی تھو نادیال پیو بوزنس کی وہ کرو تو یہ تہ اراد انشاءاللہ کروں اراد انشاءاللہ. یہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے واللہ. یہ زندگی مز پتہ ہمت مکلا ہائے کمر ڈکیاؤم وہ چھس نہ ہیکان ذرا کز تہ کھڑا پرت کی. لیکن ایک موقع تھا اپنے اسلاف کو واللہ سلام کرتا ہوں, اپنے اسلاف کو. میرے استاد محترم شیخ مرشد مولانا رحمت اللہ صاحب عمر تقریباً 65 سال ہے. کتنی سال؟ 65 سال. اور رمضان میں الحمدللہ 3 پارے وہ تراویح میں سننے کے عادی ہیں. ہمیشہ 3 پارے تو سنتے ہیں. اور اپنی تلاوت اگر یوں کہوں کہنے کی ضرورت نہیں تھی, تقریباً 10 پارے یا 12 پارے روزانہ کرتے ہیں. سیدھے جو بڑھ سچو بڑھ, اور کام ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں تقریباً 10 سال رہا ہوں. کیا اس تہ ونان امن علماء ہند یہ تعارف, اس لیے کہتا ہوں کاش امتس گوس علماء ہند ذوق بن. واللہ امتس گوس علماء سے دوستی کا سے. جب علماء سے دوستی ہو جائے گی تو یقیناً انشاءاللہ وہ صحبت پائیں گے. اور صحبت سے تقدیریں بدلتی ہے. ہاں صحبت سے تقدیریں بدلتی ہے. کیوں؟ سورہ کہف چھو پرمت. سورہ کہف ماں چھنز ہمن ہز دلیل کمن ہز اصحاب کہف. اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا تھا نا, وہ تھا نا ان کا کتا. قرآن پاک میں تہند تذکر ہم ہسا ایتیا تمن سا اس تہد ہون. اور قیامت کی صبح تک جب تک کے لیے آپ کو تلاوت کرنی ہے تب تک کے لیے اس کتے کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. یہ کمال ہے نہیں ہے میون چون مچ یا سن قرآن مز تذکرے. یہ کمال ہے. اور وہ بھی حسن کے ساتھ.
فرعون انسان تھا, حامان انسان تھا, لیکن وہ انسان تو تھے لیکن انسان نما وحشی تھے, مگر وہ کتا, وہ وفادار کتا ہوا, کیونکہ انہوں نے اس تیمون کہ صحبت میں کریں یہ نیک باز پاک باز صاحبن ہز اختیار, نتیجہ یہ ہوا. بہرحال بہت عرض کرا ضمنی یہ کیا کہ انسان گھس امن چیزن ہند ذہن تھاون کہ اتھ روزان زندگی من چیز پانس اکار بکار ایوان. یہ لفظ سامع آیا تھی پہ رمضانس مجھ بوزمت کس ونان سامع اس پت کن آس بوزن وول, مگر یل خدائے سن زز خاطر استعمال قرآن پاکس مز کرت تت سامع کرت لفظ استعمال کی, تت عموماً کرت استعمال کیا سمیع, کیا کیا اس کو کہتے ہیں صیغہ صفت, کیا کہتے ہیں یعنی پراپر ایڈجیکٹو ہے یہ, اور یہ پراپر ایڈجیکٹو یہ غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے, یوزڈ فار اونلی گاڈ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. سمجھ آؤ, اس کا مطلب ہے خدائے سن ذات, یہ کوئی خدائے تعارف. قل هو اللہ احد, ونیو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سو خدا چھ پنہ ذاتس تو کمال صفاتن مز کن. اللہ الصمد, ایک ہے اللہ, ایک ہے بے نیاز. کیا بے نیاز, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے, بے نیاز. چشتی اس نے لکھا درخواست, درخواست اس نے لکھا بن گئن کیا لکھا نیاز مند, کیا لکھا ایپلیکینٹ, یوز ہوتا نا ایپلیکینٹ, بن گئن لکھا پنی حاجت, پتہ یہ حاجت کرن بیان بن گئن لکھا نیاز مندان, نیاز کیش, ہم پیش کرنے والے جو حاجت رکھتے ہیں, ہم آپ سے حاجت رکھتے ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کی مدد چاہیے. ڈی سی صبس ایس پی صبس کس بزرگس بڑس وقتس کہ ایسے چون حاجت امداد ضرورت, تو یہ مگر اللہ کی ذات کے بے نیاز ہے. کوئی سجدہ کرے نہ کرے وہ بے نیاز ہے, وہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زباں اور دل کی شہادت کے لائق. سو کن سو اوس کن, نہ زاو کس نہ زاو اس کا. ٹھیک, لم یلد ولم یولد, مترجمو اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لم یلد, ولد یلد کے معنی جنہ, اور ولم یولد معنی گو نہ کسی کوئی جنا ہے اس سے, نہ زاو اس کا نہ زاو کس, نہ زاو اس کا نہ زاو کس. ٹھیک, ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. کفو کے معنی برابر, کفو کے معنی برابر. یہ کفو کت لفظ یہ نکاح آسا کرو, کیا وہاں کہتے ہیں کفو, کہتے ہیں کفو, کفو ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, وہ کت رودمت کفو شفو, وہ کت وہ گژھان کورِ مرضی سز خبر کت, تمس وہ پتہ پتہ میس خاندانس موافق چھا, میس مالس موافق چھا, میانہ ماج موافق چھا, یا تو تمس پانس مرضی گئی تتھ ژھین ووٹ, یا تو لڑکن پانس مرضی گئی تتھ ژھین ووٹ. تو اب کفو کہاں رہا, نہیں رہا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل امت ان چیزوں سے بے خبر رہی, چونکہ امت اس تربیت گئی نہیں کی, نہیں جوان کی تربیت, اس کو پھر مرضی آتی ہے ذہن میں, مرضی مرضی. کفو کے معنی ایکوالٹی, سوشل ایکوالٹی, سوچو ہاں یکسانیت, مذہبی ایکوالٹی. اب تو مذہبی ایکوالٹی بھی نہیں رہتی ہے. وہ پچ ملا ٹوس ونا مفتی ایوب صاحب, یہ ضمنی بات آتی ہے, مفتی ایوب صاحب اس ونا میں سے آو کشیر اک بڑ بار ہستی ماشاء اللہ مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تمن نش مے آو اک نفر, تم دوپن ہے کور ہند مسئلہ, سہ ونان یا شاہ تو مے تتی کرن, یا اللہ تو مے تتی کرن, وا اللہ تو مے تتی کرن. مے ات پرابلم کیا تھی کیا چھو بناوان ایشو, کروس کیا کروس. تو اس نے عجیب جواب دیا, تو اد کرہوس حظ, مگر سہ چھن مسلمان کی طور لڑکہ, سہ بٹ لڑکہ, کور کت مسلمان. یہ دراصل ہماری کمزوری ہے واللہ. اس کا سمجھا لڑکس تو کوچ کری کر رہبری رہنمائی علم دھانا بڑھ گھن. بچے کو بچپن میں دے دو یہ سب کچھ. خواجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, وہ محدث رہے, کامیاب ولی ہے, کامیاب ولی بختیاری کاکی رحمہ اللہ.
ان کی تربیت کا عجیب واقعہ یہ ہے کہ ان کے بچپنے سے ہی ان کے والدین نے ان کی تربیت کی. اس کاروان یل سہ گو نا وہ گدوم گو سہ یل ہور درانچائے لور وچ پتہ پتہ مولوی زن ونی مولوی صاحب مکتبک مولوی صاحب مسجد ہند مولوی صاحب دپس ہے یہ گومت تھوڑا سا یہ دپان کیونکہ ژے پی یل گوبرس گو مل سن پھرن تو کمیز برابر تس ہیکان ونت کہ ای ونان ای ونان تھی ون تو یا نہ ون مے پتہ بہت بہ کتھ بہت کم ایرانک دورانک یہ قشرن ہند اس سوئی معاشرہ ای کیازِ سزائے نا لۄکٹہِ پٮ۪ٹھ یِمن پننٮ۪ن اولادن کینٛہہ سزائے نا یِمن خدا کی قسم وٕچھو تُہۍ وٕنکٮ۪نس تہِ کۭتیاہ آسان سڑکن ایمانداری سے کہتا ہوں ایمانداری سے اب مجھے کہو اگر حالات نے پلٹ کھائی اور کہاں ایپسوڈ گیس تو کیا کہے گا یہ بات یہ دی نا ٹاپ پانس یہ دپ کُنہِ گبہِ شال پت کُنہِ وِزِ ونہِ یہِ محاورٕ کُنہِ وِزِ دپہِ أکسٕے أچھ حظ کُنہِ أچھ حظ اوسُم گاش ادٕ کُنہِ أچھ اوس گاش تو تیلے سی نا ژٕ بِلڈر اوسُے ژےٚ بنُن ژےٚ بنو نیشن بِلڈر بناوُکھ ژٕ مگر خبر کس خٲطرٕ تٔمِس دِتُتھ نہٕ زٕہٕنۍ نظر کتھ آئی سمجھ یہ بات ضمنی آ گئی یہ وہیں ہمیں لفظ کفس پہ آیا کہ کفو کے معنی ہے برابر اکوالٹی ویدر سائز سوشل اکوالٹی سائز مذہبی اکوالٹی سائز اکانومکس اکوالٹی کس ہش اکوالٹی تہ مگر یتھ منز کفون احدس من کہ کسی بھی اعتبار سے ذوالجلال اللہ تعالیٰ برابر چھن اتھ منز آ لفظ کرنے استعمال بہ کر عرض لفظ احد کیا لفظ احد وچھو عربیس مجھ احد کے معنی ایک احد کے معنی ایک شاباش مگر واحد تہ گو ایک مگر یہ کیا کور استعمال لفظ احد یہ سن آسان گۄڈنِچی چیز ات مز آو لفظ اللہ کرنے استعمال اور اللہ چھ سہ ذات ذوالجلال سن ناو یس نہ بیکس ہیکو ونتھی کی وچھو قرآن پاک مز قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو رب کا لفظ استعمال کیا نا والدین کے لیے اضافت کے ساتھ کیا مطلب اس کو کہتے ہیں ریلیٹو ناون ریلیٹو ناون سمپل نہیں ریلیٹو ناون استعمال کیا تو رب کا استعمال کیا نا دوسرے کے ساتھ ٹھیک تو اس ونا قرآن پاک مز ارباب لفظ استعمال ہوا ارباب رب کی جمع آتی ہے ارباب ارباب گئی یم ایوان مان پرورش کرن ول کم پرورش کرن ول لیکن لفظ اللہ ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو کسی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے جب یہ لفظ اللہ استعمال ہو جائے گا صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے استعمال ہوگا کتھ آئی سمجھ تو لفظ اللہ امچ خصوصیت توے گژھِ کرُن ذکر لفظ اللہ اللہ یعنی اللہ اللہ کرو دلس مز بے اللہ انشاءاللہ دویم پتہ کیا ون احد احد امیک بیاکھ اتھ ونان سینانیم کیا سنا سینانیم کے معنی ہے مترادف اردو والے کہتے ہیں مترادف یعنی ایک جیسا یعنی میننگ جن کی ایک ہی ہو ان کو کہتے ہیں سینانیمز تو دیٹ مینز یہ گژھِ لفظ احد استعمال ات گوس آسن گومت لفظ واحد استعمال کیاز کوٚرُکھ نہٕ واحد نو مفسر سمجھاتے ہیں کمال ہے ماشاءاللہ فرماتے ہیں احد کو لفظ یوت ات چھن ایوان کہاں ملٹی کہاں مکسچر کہاں چیز ہی نہیں بت پکان بوٹ یعنی اس کی جمع نہیں بنتی ہے لیکن واحد کے بعد تسنیہ ہوا کرتی ہے تسنیہ کے بعد جمع ہوتا ہے واحد کے معنی ایک اس ایک کی ضد آتی ہے 2 3 4 وغیرہ لیکن لفظ احد اس کے لیے کوئی پارٹ نہیں ہے تجزی نہیں ہے اس کے لیے اور کوئی لفظ استعمال ہی نہیں ہے آگے اس کا کچھ نہیں یہ احد ہی ہے تو گوڈنیُکُے لفظ آو خدائے سن ذات چھ کوئی خدائے سن ذات چھ ذاتن تو صفاتن مز خدا صاحب چھ رزق دین وول گویا دنیا میں کوئی رزق دینے والا نہیں ہے خدا صاحب چھ مارن وول دنیا میں چھن کہاں تہ مارن وول کی خدا صاحب چھ زند کرن وول دنیا میں چھن کسے زند کرنُک حق خدا صاحب چھ بے دوبار زند کرن وول دنیا میں چھن کسے دوبار زند کرنُک حق ہاں خدائی تعالیٰ چھ سون ستار دنیا میں چھن کہیں سے صفت تھاوان ام مطلب کیا گو ام مطلب وہ خدائی تعالیٰ چھ پنن ذاتس تو پنس صفاتس من کیا اخ واجب الوجود شخصی ذات واجب الوجود ذات وہ ہے وہ تھی وہ ہے وہ رہے گی وہ ذات اچھ ونان کیا قل هو اللہ احد یہ کوتا گژھِ آسُن دلس پٮ۪ٹھ کھنِتھ یعنی یس یہ دلس پٮ۪ٹھ روٗد کہ سُہ ذات چھُ کُنۍ تس چھن کہاں تہِ سٲنی کینٛہہ
تس چھن کہاں تہ مثال کی تم سن صفاتن من چھن کہاں تہ سجی تم سن کی کیا گو قل هو اللہ احد پتہ کیا گو اللہ الصمد سہ بے نیاز ہاں اللہ الغنی وانتم الفقراء یہ دنیا ساری کس حاجت تھا حضرت اللہ اور سمد ترجم چھ ونان سہ شخصی سہ ذات کیا سہ ذات یس کن حاجت آس ہاں یس کن مگر یس نہ کس کن حاجت پن آس تھاوان کی یعنی یس کن ساری آسن محتاج یم سن ساری آسن محتاج سہ کس ذات چھ حضرت اللہ جل معلوم سپد یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد چھ اس سمدیت معنی گو سہ کنر سہ بے نیازی یت کانٛہہ آنچ این واجی چھ کی یس دیر پا بے نیازی چھ یس ہمیشہ بے نیازی چھ کتھ چھ دِوان سمجھ اچھا لم یلد ولم یولد نزاو کنس نزاوس یعنی یہ چھ سوال یس تمو کریا خود کریا ذات کریو سے تعارف انٹروڈیوس خدای سن ذات مگر ست ونیاک تمو نسب کیا نسب چھ آسان انسان نسب چھ آسان جانورن نسب چھ مخلوقس کس چھ آسان مخلوقس خالق یس آس خالق کل مکان خالق کل جہاں خالق کائنات یس حضرت اللہ جل مجدو چھ تمس چھن کہاں تہ نسب شس وہ سالڈ ذات ہے ٹھوس ہے اس کو کہتے ہیں کیا نام ہے جامد ذات کیا جامد ہے وہ جامد کی تعریف چھوانا وہ نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلتا ہے جامد اس میں جامد کی تعریف یہی ہے اس میں جامد کی تعریف کہتے ہیں نہ وہ کسی سے نکلتا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلا ہے مصدر تو ہوتا ہے نکلتا اس سے دوسرے نکلتے ہیں مشتق تو خود نکلا ہوا ہوتا ہے سو سمجھو مخلوق لیکن یہ جامد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ندر کیا کسا نیند آ رہی ہے چلو کیشن پر لم یلد ولم یولد خدای تعالیٰ سن ذات چھ سہ ذات یس نہ زائے کنس نہ زاوس کا تو گویا یہ جو پھر یہ کائنات کیا ہے یہ مخلوق خدای سے تو خدای تعالیٰ چھ کریٹر ناٹ دی فادر کریٹر چھ الگ آسا اور یہ کائنات کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کو کہ کیسے پیدا کیا اپنی قدرت سے اپنی حکمت سے سشتاق تو خدا تو نزاو اس کا نزاو یہ وہ جواب یس تو وانا چھو نسب وان خدا تعالیٰ سن مطلب نبی صلی اللہ نسب وانو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن کلاب بن مرہ کاب الہ آخری یکتا یہ واحد برابر آدم علیہ نبی نو علیہ السلام لیکن یہ کیا چھ یہاں اس ونو پنن نسب بہ گوس فلن سن سہ گو تم سن سہ گو یہ گو نسب مگر یہ چونکہ ولادت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے واجب الوجود ذات ہے وہ کیا ہے واجب الوجود ذات اس کو بھی کہتے ہیں جو قدیم ہے کیا ہے قدیم اس کو کہتے ہیں قدیم ہر چیز کی نسبت ہاں ہر چیز کی نسبت ہوتی ہے ہر چیز کی نسبت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ ہے اس کی ذات کے ساتھ ہے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سن ذات واجب الوجود ذات کیا چھے واجب الوجود ذات چھواریا مگر خدای سن ذات واجب الوجود ہمیشہ رہنے والی ذات ہمیشہ سے ذات ہمیشہ رہے اسی کو کہا ہے قدیم کیا ہے قدیم ازلی کہتے ہیں ازلی ذات ٹھیک ازلی ذات ازلی کہتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد تمس برابر چھن کہاں تمس برابر چھن معلوم کہاں کن تہ اعتبار کو دنیا یس تہ بچ سے اس تہ بوزان خدا تعالیٰ بوزان مگر اس بوزن خاطر کنن ہند محتاج اس بوزن خاطر کنن ہند اس بوزن خاطر ہوشک محتاج یعنی ہوشیار آسنک محتاج بوزا چھ کنو سۭتۍ کِنہٕ اچھو سۭتۍ نہ بڑ پونی کمو سۭتۍ نہ اچھو سۭتۍ تہ بوزان کیوں انسان سوتا ہے تو رات کو پتہ ہی نہیں اس کو کیا وہ حالانکہ کان تو کھلے ہوتے ہیں نا اس کا مطلب یہ سسٹم خدا تعالیٰ تھو کتھی چھنہ ونان کٲشِر پٲٹھۍ یتھ ونان سمجھاونہٕ خٲطرٕ وۄنۍ جہنو کنو سۭتۍ گژھِ بوزُن کیٛاہ وۄنۍ جہنو کنو سۭتۍ مانیو گوٚو أچھ تہِ گژھن آسٕنۍ اُکنی کُنہِ وِزِ آسان مسجد منٛز بوز سا اُکنی چھنہٕ آسان تیٚلہِ چھِ آسان تٔمِس کٔرمٕژ ہیٚمۍ کاروٲیی پنٕنۍ
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ونجینو کنو سید بوزن تو خدا مثلا اس تچ بوزان خدا تعالیٰ تچ بوزان مگر خدا تعالیٰ اس محتاج بوزن خاطر یمن چیزن یمن ظاہری آلاتن انسٹرومنٹن اس تچ وچھان مگر تیل وچھو یل اچھ پتہ یل وس چھ ٹھیک سارے خدا تعالیٰ سہ وچھان سہ تت وچھان یہ ماجہ ہندس شکمس من اندر گژھان سہ تت وچھان یہ کہیں تلو کیوں مطلب سمندر 7 سمندر نیچے جو ہو وہ بھی وہ جانتا ہے سہ دانا تو بینا دیٹ مینز کفو کے معنی کسی بھی اعتبار سے ہم اکول نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جب جانور کل ٹھٹور وہ اس کی نظر ہوتی ہے اسی طرح اخ جانور سہ کم کڑا کم تل وچمت یم تل زمین تل کڑا کم کہتے ہیں اس کی نظر سمجھو مینٹل کور کرسٹ ادھر سے اور بھی نیچے جاتی ہے وہ ان تینوں چیزوں کی جغرافیہ پڑتا ہے خود ہی ٹھیک مگر خدا تعالیٰ سن ذات کت زانا دپان سہ تت زانا یہ تت بند ادھر تم تل تہ بند وہ بھی جانتا ہے جو تو کل کرے گا وہ بھی جانتا ہے جو بھی 10 سال کے بعد ہوگا وہ بھی جانتا ہے جو قیامت میں ہوگا یہ گو کہ اس کا جاننا اور کائنات کا جاننا برابر نہیں ہے تو کفوان احد مانے گو کہتے اکھاچن خدا اس مثیل و مثال ہرگز کے اس کے اکول اور برابر ہرگز نہیں ہے بہرحال روایت مز فضیلت امچ فضیلت کیا کل واللہ شریف کل واللہ فضیلت آمز حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرا کہ بیان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کوثر یہ سورہ اخلاص متعلق سورہ اخلاص کے متعلق کیا بیان کیا فرمایا کہ توراتس تو انجیلس تو زبورس مز ناسا چھن 3 سورن ہش کان سورت گمز نازل میں حض کورمس عرض ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر لگوئی تم کم سور حض چھ فرموک اخ چھ معوذتین کیا چھ معوذتین میں ون سو اوتر سورہ فلق تو سورہ ناس دویم کیا چھ یہ دویم سور تریم سور کچھ چھ یہ سورۃ سورہ اخلاص وہ کزا فضیلت چھ سو گو ین باقین امدن میولمت چھ تچیت علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے ابن کثیر میں بھی یہ انہیں کا حوالہ انہیں کا ابن کثیر میں شاید بخاری سے ذکر دیا ہے کہ معاویہ بن معاویہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے پاس حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف آئے اور کہا کہ معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے جی تو آپ اس کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہیں تو وہ کافی وہ مدینہ میں اس کا شاید اس کا انتقال ہو گیا تھا لیکن یہ شاید مکہ شریف کے باہر کہیں تھی تو اس کے ضمن میں اس نے کہا کہ آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں حضرت جبریل اسراف نے فرمایا بولا ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کا جنازہ تو بولا ٹھیک ہے تو حضرت جبریل کو حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر پار مار تو زمین سمٹ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ دیکھا معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کا حضرت جبریل سے کہ اس کا یہ کیسی 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں تھے یہ کس کی فضیلت ہے تو رسول یہ کل اللہ شریف کی تو یہ رات اور دن میں اٹھتے بیٹھتے کل اللہ کا ورد کرتا تھا تو میں عرض کر رہا تھا وہی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس کی فضیلت ہے یعنی کل اللہ شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے فرمایا کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض چھ سورہ اخلاص سے واریاہ محبت میں سورہ اخلاص سے ہمیں خدا سن ذات خدا سن وحدانیت خدا سن کنیر او یس خدا سن کنیر یہ سمجھ تس کت جھک یہ سجدہ کن جائے اللہ جی مسجد قبا میں بھی ایک امام شریف یہ امام صاحب اس کا یہ پڑھ رہے تھے کہ وہ ہر قرات سے پہلے اس سور کو پڑھ پھر دوسرا اس کے ساتھ ملاتے تھے پھر قرات کرتے تھے مقتدیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو ان کی یہ شکایت ہو گئی رسول اللہ کے پاس کہ ہمارے امام صاحب ایسا کرتے ہیں
یہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ پڑھ. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد قباء میں آئے, اس محلے میں آئے, تو انہوں نے ان سے فرمایا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امام سے فرمایا, لیکن اس کو مفتی جی نے کہا اگر آپ ایسا ہی کرو گے تو ہم آپ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو لیکن وہاں سے وہ سوچتے تھے کہ اس کے بغیر ہمیں کوئی نماز پڑھا بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ بہت جاننے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بولا اس کی فضیلت مجھے اس کے ساتھ بہت محبت ہے. بولا تمہارے لیے جنت, آپ کے لیے جنت. یہی بیان کیا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حظ چھ اتھ سورہ شریف سے سٹھا محبت. فرمایا اس کی محبت آپ کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. سمجھو کر ہی دیا, اس کی محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا. دیکھو قرآن پاک سے گیس محبت آسو. قرآن پاک کو محبت چھن صرف ایک یہ تو یاد یہ گو قرآن پاک محبت یہ گو یہ محبت مگر یہ ظاہری محبت. یہ قرآن کی محبت ہے. قرآن پاک پڑھو. ہمارے گھروں میں قرآن کت آسا پیٹ لتمن سے کہیں خدا نخواستہ کرا نہیں ایتیا چھن اس جری کی ایتیا چھن اس نادان کی لتمن چھن خدا بچین کرا گلاف چھس ولویٹ آنا مگر کت تھاوان ہیر مستاق چھس پتہ یل باب ہے مارو سورہ یاسین پڑھو. روزانہ پڑھنا ہے. قرآن پاک پڑھنے کی چیز ہے. قرآن پاک پڑھنے کی چیز ہے. پتہ چاہے گھر ایسے اونمت مکہ شریف قرآن یا مدینہ شریف یا ایسے بڑ پور اونمت قرآن شریف تہ مسئلہ. قرآن پاک پڑھنک چیز پن شرین پڑھنو قرآن. اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے دو تاکہ وہ پڑھیں. تو محبت کا مطلب یہی ہے. محبت یہی ہے کہ ان سے قرآن پڑھو پڑھاؤ اور اس کی معانی مطالب بھی سمجھاؤ. تو ایک اور روایت میں ہے امام ترمذی علیہ رحمہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو کہا جمع ہو جاؤ سب. فرمایا بونو تو قرآن پاک 1/3 کیا ونو 1/3 یعنی 1/3 میں کہوں گا 1/3 قرآن آپ کو سناؤں گا. تو پھر جب لوگ جمع ہوئے جتنا ممکن تھا, یہ مسلم میں روایت ہے, تو کیا نام اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جمع کرنے کے بعد قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کی. کس سورت کی؟ سورہ اخلاص. سورہ گویا کو توجہ ہوا حدیث پاک کہ یہ لکھا مر یہ لکھا مر تس پت گژھِ پرُن کم سے کم 3 لٹہِ گژھِ سورہ اخلاص پرُن. روزانہ ہیٚکہِ اکھ انسان پننس مٲلِس پننس بٕڈِ ببس پوٗرٕ اُمتس ایٖسایل ثواب کٔرِتھ. ایٖسایل ثواب چھنہٕ بتہٕ کھیوٚن معنی کِہیٖنۍ. ایٖسایل ثواب چھنہٕ کہ گۄڈنیٚتھ مورہا تِمو دان تہٕ ہکُر تہٕ ادٕ کھٮ۪مے بہٕ گۄڈنیٚتھ بنڈار کرنہِ. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ فارملٹی کشمیری کرتے ہیں واقعی. کاش ایٖسایل ثواب کا صحیح مطلب ذہن میں ہوتا تیلہِ مےٚ ؤنِو اولاد کریا پننس مٲلِس خٲطرٕ زیادٕ محبت سان ایٖسایل ثواب کِنہٕ خبر کتیُک پیٖر صٲب. ایمانداری کیا ہو ایمانداری. اولاد نے چھوڑ دیا ہے. تلس کس اولاد پننس مٲلِس سٕنٛز قبرِ پٮ۪ٹھ گژھان پتہٕ سُہ چھُ آنا وہ دٲے خٲر کرنے خٲطرٕ پیٖر صٲبس. وہ تو ٹھیک ہے لیکن خود ذرا کچھ کر کے دکھاؤ. ایٖسایل ثوابُک طریقہٕ چھُ یہِ کہ 3 لٹہِ پرو سورہ قل هو اللہ. کیا پرو؟ سورہ قل هو. پتہٕ دوٚپو یا اللہ خدایا یُس مےٚ یہِ سور پٔرۍ مےٚ یہ کر قبول. امیُک نفع اجرک ثواب اجر و ثواب سُہ واتناو میٲنِس مٲلِس میٲنِس بٕڈِ ببس. ثواب تو پوچھتا ہے نا وہ دے کت پٲٹھۍ چھُ واتان. ژےٚ کتہِ چھِ پتہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ واتان. یِتھ پٲٹھۍ چون شاہ چھُ پکان یِتھ پٲٹھۍ چھُ رزقُک نظام چھُ یِتھے پٲٹھۍ خۄداے تعالیٰ ہُہ واتناوان. یہ سور چھِ سٮ۪ٹھاہ فضیلت چھِ اتھ. کمہِ اعتبار دیکھو شرکٕکۍ چھِ مختلف قسمٕچ. بعض تو اللہ کی ذات ہی کو نہیں مانتے ہیں تمن خاطر تہِ چھِ یہِ جواب. تمن خاطر تہِ کیا چھِ یہِ جواب. اور بعض تو اللہ کی ذات کو مانتے تھے صفات کو نہیں مانتے تھے تمن خاطر تہِ چھِ یہِ جواب اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بعض اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد گھڑتے ہیں. گئی نا ہم یہود و نصارہ کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودو وون حضرت عزیر چھ خدای سن نیچو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اور نصارہ نے کہا حضرت مسیح چھ خدای تعالیٰ سن. آج تک وہ ثابت نہیں کرتے. وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ تثلیث. عقیدہ تثلیث. ٹرینگل وہ بناتے ہیں مثلث وہ بناتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ٹرائی اینگل سے تمن جگہ حل ہی گژھان وہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے روح القدس ہے اور ہے مسیح. ٹھیک. جبریل امین. بہرحال یہ تہد عقیدہ
یہ فالس عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے ان کو بھی جواب دیا. اور سب سے بڑی بات ہے یہ کہ خدای تعالیٰ نے ام آئی صفتن ہنز باوت اور ذات صفات کرن واضح اور کفو جو بیان کیا، کہا کہ مانگنے کا حق کسی اور کے در پر ہے نہیں آپ کو. گویا دنیا مز ہیکن ٲسِتھ ام زمرک مسلمان تھے. ہاں سمجھ جو دیکھو اللہ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے، صفات کو بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے، ذات کو بھی مانتے ہیں ٹھیک، لیکن کسی اور در پہ اپنی حاجات رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے معنی ابھی گویا ولی ہے بہت بڑا ہے مگر اس کے دربار پہ سر جھکانا یہ ناجائز ہے. سمجھو ولی ہے ولایت کو سلام، صحابی ہے اس کی صحابیت کو سلام، اور نبی ہے اس کی نبوت کو سلام. لیکن کفوان احد کا مطلب کہیں اور یہ درخواست لے کے مت جانا. یہ درخواست آپ کس کے ہاں پیش کرنا؟ حضرت اللہ جل مجدو کیا. یہ سورہ اخلاص و خلاص خدا تعالیٰ کرن میت تہ ساروین پور امتس کرن قرآن پاکک لول، قرآن پاکک محبت، ایمان والن کرن ترقی عطا، عافیت دارین کرن عطا، عظیم بیمار آسن تمن کرن شفائی کامل، یم بچر پریشانی حال کسنک پریشانی، یم بچر مقروض قرضن کرنک ادا، یم کور مل تمن کرن ستری عطا، یم گوبر مل کرنک خدای تعالیٰ ہدایت، امتک جوان یم بچر در در گھر گھر کے ٹھوکرے کھیوان بچر بے روزگار حلال طیب روزگار کرنک عطا. یا اللہ یمو آز دہز امتحانات دتک، ہاں واریاہ ٲسۍ آز شاگرد لُکھ تہِ نیٹ امتحان دن خاطر خدای تعالیٰ کرنک کامیاب، پنن خزان مز کرنک عطا. خدای تعالیٰ سن خزان چھ سٹھا وسیع. اللہ تعالیٰ کرن سٲنِس رزقس برکت، عمر برکت، علمس برکت، علمس برکت، اور بیٚیہِ کرن اَسہِ پتو لاکن کلمہ نصیب. یہے کلمہ روزن ورد زبان، یعنی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ.